اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، خوش مزاج ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان خوش مزاج ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ مزاح اصل میں ہا کے ساتھ ہے، مزاح۔ یہ تو ہم نے مذاق بنا دیا، مزاح اصل میں لفظ ہے۔ اب مزاح کرنے کے کچھ اصول ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیسی منہ میں بات آئی انسان کر دے۔ مزاح کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان ایسی بات کو کہ جس سے دو لوگوں کے درمیان خوشی آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو مزاح نہیں کہتے۔ جو ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بنے، جیسے ہمارے فیصل آباد کے حضرات جگتے مارتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بنے، اسے مزاح نہیں کہتے۔ مزاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، صحابہ بھی فرماتے تھے، ازواج بھی اللہ کے نبی کی آپس میں فرماتی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مزاح فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر بہت سا مزاح ہوا ہے۔ جو اللہ کے نبی خود بھی خوش مزاج ہوا کرتے تھے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو مزاح کرنے والا، اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو ہنسنے والا، مسکرانے والا نہیں پایا۔ اب اللہ کے نبی جو مزاح فرماتے تھے اس کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے، کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میں نے کچھ سامان ہے وہ لے کر جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں۔ تو وہ صحابی حیران ہوئے کہ میرے پاس سامان ہے، میں نے سامان لے کے جانا ہے، تو یہ اونٹنی کا بچہ کیسے لے کر جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو ایسے اللہ کے نبی نے مذاق فرمایا۔ اب اس سے کسی کے دل آزاری نہیں ہوئی، سامنے والا اس سے تکلیف میں نہیں گیا، بلکہ وہ خوش ہوا کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ مذاق فرمایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں نا، وہ ساگ لے آتا ہے، مکھن لے آتا ہے، اور اس طرح کی دیہات کی چیزیں، یہ اللہ کے نبی کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے ہدیے میں۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جو اللہ کے نبی کے لیے ہدیہ لایا کرتا تھا، اللہ کے نبی اس کو جواباً ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی اللہ کے نبی کے لیے ہدیہ لاتے، دیہات کی چیزیں لاتے، تو جواباً اللہ کے نبی ان کو شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں فرمایا کرتے تھے، یہ میرا دیہات ہے، میرا گاؤں ہے، اور میں اس کا شہر ہوں۔ ایک دن وہ صحابی بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ ان کے آگے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، میں یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ گھبرا گئے کہ میں مجھے کون بیچ رہا ہے، میں تو نہیں بک رہا۔ بہرحال انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، اللہ کے نبی کی آواز ہے، تو وہ کہنے لگے، ہاں لے جاؤ، اس خراب مال کو کون خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی دنیا والوں کی نظر میں بے شک آپ کی حیثیت نہ ہو، مگر اللہ کے نزدیک آپ بہت قیمتی آدمی۔ تو آج کل اگر کوئی یہ مذاق کرے کسی کے ساتھ بازار میں، آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دے، کوئی عالم رکھ دے، کوئی مفتی صاحب رکھ دے، کوئی اور دیندار طبقہ جس کی داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی دیکھو مولوی دے کام ویکھو، مولویاں دے کام ویکھو، سر تے پگڑی رکھی ہے، چہرے تے داڑھی رکھی ہے، تے کام ویکھو کداں دے کرن دیا۔ تو بھائی میرے خوش مزاجی کے اصول ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مزاح فرما رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی بوڑھی عورتوں کے ساتھ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائی اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ بوڑھی عورتیں بھی جنت میں جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی، اور ساڑیاں ہی باتاں کھڑے کم دیاں، اسی تو جنت چلی جانا۔ وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے بلایا، آواز دی اور کہا کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بوڑھی عورتوں کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، بوڑھی عورتوں کو جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا مزہ تھا جو اللہ کے نبی نے ان بوڑھیا کے ساتھ فرمایا تھا۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بھئی آپ نے اپنے خادم کے بارے میں نہیں سنا؟
کہ جی کیا ہوا اس کو؟ کہ جی اس کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی۔ وہ دوڑے گئے، بھاگ کر گئے، خادم بیٹھا ہوا دیکھا تو خادم بالکل ٹھیک۔ تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی تو فرما رہے تھے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھی وہ تو آپ کی آنکھوں میں بھی ہے، وہ سفیدی تو آپ کی آنکھوں میں بھی ہے۔ یہ جو آنکھوں کے اندر سفیدی ہوتی ہے نا، پھر اوپر کالا چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک سفیدی ہوتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے یہ تو آپ کی آنکھوں میں بھی ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ مزاح کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا موقع تھا، اللہ کے نبی کے خیمے کے پاس تشریف لائے اور تھوڑا سا پردہ ہٹا کے ہلکا سا منہ اندر کی طرف کیا اور اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آ جاؤ بھائی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پورا ہی آ جاؤ؟ تو اللہ کے نبی اس پر خوش ہوئے، مسکرائے، ہنسنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی پورا ہی آ جائے بھائی، آدھا کون آتا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کا مزاح تھا۔ تو دین بہت خوبصورت ہے، مذاق کریں لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ دائرے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے نبی تو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ محبت سے فرمایا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے تو مرے، مجھ سے پہلے تو دنیا سے جائے، میں تجھے کفن پہناؤں، تیرا جنازہ پڑھوں، اس لیے محبت سے فرمایا۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی ہاں آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں مروں تو آپ دوسرے دن ہی میری جگہ کسی اور کو لا کر بٹھا دیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا اپنی ازواج کے ساتھ مزاح تھا۔ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ تو بھائی مزاح کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ مزاح کے اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ مزاح جو ہوتا ہے یہ مستقل نہ ہو۔ سارا دن لوگ مذاق کرتے ہیں نا، مستقل نہ ہو۔ دیکھیں شہد جو ہے اس میں شفا ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن اگر کوئی صبح ایک چمچ لے لے، پھر شام کو ایک چمچ، پھر تو شفا ہے، لیکن اگر وہ شہد کی بوتلیں ہی پینا شروع کر دے تو یہ تو اس کے لیے بیماری کا باعث بن جائے گی، یہ تو اس کے لیے شفا نہ رہی۔ تو اللہ کے نبی جو مذاق فرماتے تھے وہ ہر وقت نہیں فرماتے تھے، کبھی کبھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک تو مذاق جو ہے وہ سارا دن نہ ہو، ہر وقت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جایا کرتا ہے اور انسان کے چہرے کا روب ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایک تو مزاح مستقل نہ ہو، وقتاً فوقتاً ہو، کبھی کبھی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ مزاح کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ آپ کسی کی بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے فلاں نے اس طرح کیا، ارے بھائی اس طرح ہوا۔ جیسے ہمارے فیصل آباد کے حضرات جگتے مارتے ہیں نا کہ فلاں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ فلاں جگہ پر گیا، اس نے ایسا کر دیا، تو لوگ تو ہنس پڑتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو تو ہنسا دیا، لیکن آپ نے اسی ہنسانے کے اندر اپنا نقصان کر دیا۔ بھائی آپ نے اپنا نقصان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ویلون، اس کے لیے ہلاکت ہے، جو جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو بھائی اس سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، مذاق کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ اور ایک مذاق ہو، جیسے مثال کے طور پہ لوگ ایک دوسرے کا نام رکھ دیا کرتے ہیں نا مذاق کے، تو کسی کو لڈو کہہ دیا، گول گپا کہہ دیا، کسی کو آلو کہہ دیا جو تھوڑے موٹے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا بھی بھائی اگر اس کو نام پسند آ رہا ہے تو پھر تو آپ رکھیں اس کا نام، اس کو بول دیں، لیکن اگر اس کو پسند نہیں آ رہا تو پھر آپ وہ نام اس کا نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ کے میدان کے اندر وہ بڑی جسامت تھی، بڑا قد تھا، بڑے طاقتور تھے۔ انہوں نے جنگ کے میدان کے اندر نا سب کا سفر میں تھے تو سب کا سامان اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا، اور ایک ندی تھی، ایک نالا تھا، اس کو کراس کیا۔ تو اللہ کے نبی نے محبت سے ان سے کہا بھائی سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تو ان کو سفینہ کہا کہ آج تو بھئی آپ سفینہ ہی بن گئے، آج تو آپ کشتی ہی بن گئے۔ تو ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام ہی سفینہ رکھ دیا۔ آج بہت سے لوگ ان کا اصل نام نہیں جانتے، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ تو بھی ایسا نام جو سامنے والے کو پسند آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، ان کو بلیوں کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، تو وہ یہ جو آستین ہوتا ہے نا، یہاں پر انہوں نے بلیاں رکھی ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بلی کے بچے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور فرمایا یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، اے بلیوں والے۔ تو ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ دیا۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا، انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ دیا۔ تو بھئی اگر کسی کا نام رکھنا ہو مذاق کے طور پر تو آپ اس کا ایسا نام رکھیں جو اس کو پسند ہے، ایسا نام نہ رکھیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ مسلمان کو اذیت پہنچانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اذیت کا باعث نہ بنے، بلکہ آپ مذاق فرمائیں، آپس میں گپ شپ کریں، لیکن اس کے اندر کیا چیز ہے؟ ایک تو مستقل
مستقل نہ ہو، دل مردہ ہو جایا کرتا ہے، انسان کے چہرے کا رعب ختم ہو جایا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مزاح جو ہے یہ جائز طریقے سے ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، جھوٹ بول کے آپ اپنا نقصان کریں گے، سامنے والا تو وقتی طور پہ ہنس پڑے گا لیکن اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ جب بیٹھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی مذاق کی باتیں بھی بیچ میں کیا کرتے تھے، تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی باتوں کو لکھتے ہیں، تو آپ بیچ میں مذاق بھی فرماتے ہیں تو کیا ہم اس کو بھی لکھ لیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لکھ لیا کرو، میں مذاق کے اندر بھی حق بات کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حق بات کیا کرتے تھے لیکن وہ مذاق کے طور پہ ہوا کرتی تھی، تو بھئی آپ بھی مذاق فرمائیں لیکن سچ کا پہلو ہو، جھوٹ کا پہلو نہ ہو، مستقل نہ ہو اور حرام طریقے سے نہ ہو، اس کے اندر کسی کے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو بلکہ وہ خوش ہو۔ مذاق کہتے ہی اس کو ہے، ورنہ وہ اگر اذیت کا باعث بن جاتا ہے تو یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین بہت خوبصورت ہے، محبت کا نام ہے، دین نام ہی محبت کا ہے، خوش مزاجی کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بڑا خشک ہے، دین بہت خشک، ایسی بات نہیں ہے، دین خوش مزاجی کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے مجھے ویڈیو بھیجی تو اس ویڈیو کے اندر کیا تھا کہ 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے، 2 پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے والے نے امام صاحب کو جوتی ماری اور پھر سجدے میں چلا گیا۔ امام صاحب سجدے سے اٹھے اور پیچھے دیکھا دونوں سجدے میں، تو امام صاحب نے جوتا لیا اور دونوں کو مارنا شروع کر دی۔ اب اس نے مذاق تو کیا لیکن یہ دین کا مذاق اڑایا، یہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ناراض ہو جایا کرتے ہیں، ہلاکت ہو جایا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے علماء کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، دین کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے۔ تو ہم مذاق کریں لیکن محبت کے دائرے کے اندر، کچھ اصول ہے ان کا خیال رکھیں، اللہ محبت عطا فرمائیں گے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔